جو سٹیجز ہیں اور وہ دوسری زندگی کی طرف چلا جائے گا۔ من مات قد قامت، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور باقی عموماً جو قیامت آنی ہے جس میں دجال کا ظہور پذیر ہونا ہے اور دابۃ الارض کا نکلنا ہے، اور پوری کی پوری دنیا کے اندر جو ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث طیبہ کا مفہوم ہے کہ ایک ایسا سرخ نما جو ہے وہ دھواں آ جائے گا، دھواں حائل ہو جائے گا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے سے قاصر ہو جائیں گے۔ تو یہ کبائر میں سے ہے، قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں اس کی بڑی جو نشانیاں ہیں یہ ان میں سے آئے گا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور تمام تر معاملات۔ بہرحال ابھی ہمارا موضوع جو ہے وہ سورہ واقعہ کا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، کہ یہ جو واقع ہونے والی قیامت ہے یہ واقع ہو کر رہے گی، لیس لوقعتھا کاذبہ، اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کوئی ہرڈل نہیں ہے، کوئی اللہ کے لیے یہ بار اور مشکل اور مختلف کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آنے واحد میں قائم کر دے گا۔ اور پھر اس کے بعد شروع کے رکوع کے اندر جو ہے وہ جنت والے لوگوں کا ذکر ہے، اصحاب الیمین کا ہے، اصحاب الشمال کا ہے، اور اسی طرح جو تین گروہ بنیں گے ان کا ذکر خیر اس سورہ کریمہ کے اندر ہے۔ پھر دوسرے رکوع کے اندر سورۃ الواقعہ میں سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، اس کے اندر جو ہم نے کم و بیش 4-5 جمعوں کے اندر سیکھنے سکھانے کا عمل کیا کہ اب اللہ جل مجدہ نے اپنی تخلیقات کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ جو منی کا قطرہ تم ٹپکاتے ہو ماؤں کے بطن میں، پیٹ میں، ان کی اووری کے اندر، تو اس سے کیا تم انسان کو پیدا کرتے ہو یا کہ ہم پیدا کرتے ہیں؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون۔ پھر اسی طرح کھیتی باڑی کا ذکر کیا گیا کہ یہ افرأیتم ما تحرثون، کہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو تو جو دانہ جو ہے وہ بیج تم بوتے ہو زمین کے اندر، تو کیا تم اس سے اناج اگاتے ہو؟ چاول کیا تم زمین کے اندر جا کر لگاتے ہو؟ کنو تم لگاتے ہو، مالٹے تم اگاتے ہو، اور گندم تم اگاتے ہو، یا کہ ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسی آیات پر جو ہے وہ سبحان اللہ کہا کریں، سبحان اللہ، ذرا بجھ کے نہیں کھل کے بیٹھا کریں، بجھ کے نہیں کھل کے بیٹھا۔ ہمارے تو دن اور رات میں اور کلچر میں اور لیونگ سٹائل میں اتنی پریشانیاں ہیں کہ چلو اس ٹائم ہی ہم خوش ہو کر کے بیٹھے، پریشانیاں تو خود آپ کو کر رہی ہیں، فالو بیک کر رہی ہیں۔ تو یہ وقت جو 5-10 منٹ ہیں یہ آپ ایسا سمجھا کریں کہ آپ جنت کے راستے میں، ذکر کی جو محافل ہیں اللہ نے اس پر فخر کیا۔ اللہ اکبر۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ کھل کے کہا کریں، بجھ کے نہ بیٹھا کریں۔ اور ساتھ والے بھائی کو اگر نیند آ رہی ہوگی تو آپ کہیں سبحان اللہ، کہیے ذرا، تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا کہ وہ بھی دین کی طرف آ جائے گا۔ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں، برا نہ بنائیں کہ ایسے چہرے نہ بنایا کریں کہ مجھے ڈر لگ جائے، ایسے چہرے بنایا کریں کہ میرا علم بھی جو ہے وہ پالش ہو جائے اور میری طالب علمی کا دور بھی اچھا گزرے آپ کے ساتھ۔ تو اب اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ کیا تم جو ہے اس سے کھیتی اگاتے ہو یا ہم؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون۔ اور اس کے بعد پھر اگلی آیات کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، 65 نمبر آیت کریمہ، کہ اگر ہم چاہتے، اب دیکھیے گندم کی جو فصل ہے، ایگریکلچر والے لوگ زیادہ جانتے ہوں گے، میرا اس میں علم نہیں ہے۔ بہرحال ایک فصل کو لگانے میں، اگانے میں، اس کی زمین کو ہموار کرنے میں، پھر اس میں کھاد ڈالنا، پھر اس میں بیج بونا، پھر موسموں کا خیال کرنا، پھر پورا ایک جو اس کا ٹائم فیز ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جب وہ کھیتی اگ جاتی ہے، تو اللہ جل مجدہ فرماتا ہے کہ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر اب بھی ہم چاہیں تو ہم اس پوری کی پوری فصل کو جو ہے وہ تمہاری برباد کر دیں۔ اللہ اکبر۔ فظلتم تفکہون،
تو پھر تم باتیں کرنا میں بیٹھ جاؤ گے کہ جی ہمیں تو بڑا نقصان ہو گیا، میں نے تو بڑی محنت کی، میں نے تو راجن پور سے لوگ منگوائے تھے، میں نے تو جام پور سے لوگ منگوائے، میں نے ملتان بھاول پور سے لوگ منگوائے، بڑی کھیتی باڑی میں کر رہا تھا اور بڑا نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر میں اس کو جو ہے پروڈیوس کرنا چاہ رہا تھا، میں کمپنی بنا رہا تھا، اور یہ تو بڑا نقصان ہو گیا، میں کیا کروں؟ فَظَلْتُمْ تَفَقَّهُونَ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، اور پھر کہو گے کہ ہم تو بڑے خسارے میں آ گئے۔ تو یہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہیں جو انسان کو حاصل ہیں، یہ صرف اور صرف اللہ جل مجدہ کی عطا کرتا ہے۔ کس کی ہیں؟ اللہ جل مجدہ۔ اور پھر اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم اس پانی کو نہیں دیکھتے کہ جو تم پیتے ہو؟ یعنی اللہ تعالیٰ پانی برساتے ہیں آسمانوں سے اور پھر جھرنوں سے وہ آتا ہے، اور پھر اس کو ریفائن کر کے آج کل منرل واٹرز کی یہ جو کمپنیز بھی بن رہی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے یہاں سوات کے علاقے میں بھی ایک چشمہ مشہور ہے کہ اس کو میٹھے پانی کا کہا جاتا ہے۔ تو اگر اللہ جل مجدہ فرما رہا ہے کہ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، کہ اگر ہم اس کو کھارا بنا دیتے، اگر ہم اس کو کہیے نا کھارا بنا دیتے، اگر اس قابل ہی نہ رکھتے کہ وہ پانی جو ہے جیسے سمندر کا پانی نہیں ہم پی سکتے، تو پھر تم کس طرح سے وہ پاور لے کر کے آتے کہ تم اس پانی کو پینے کے کہیے نا قابل ہو جاتے۔ اور اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے آگ کی مثال دی کہ افرأیتم النار التی تورون، 71 نمبر آیت کریم، کہ کیا تم اس آگ کو نہیں دیکھتے؟ اور پھر ان ساری نعمتوں کو گنوانے کے بعد فرمایا گیا کہ فسبح باسم ربک العظیم، اب چاہیے یہ تمہیں کہ تم اپنے رب کی حمد و ثنا کرو۔ اللہ اکبر، یعنی وہ قیامت جو انسان کی قائم ہوگی، جس کو میں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث طیبہ سے بتایا کہ من مات قد قامت، کہ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اور سورہ واقعہ کے ضمن میں اب یہاں سے میں موضوع شروع کر رہا ہوں آخری رکوع کا، سورہ واقعہ کا، کہ جو انسان مرا اس کی قیامت وہیں پر قائم ہو گئی۔ اور ایک یہ بڑی عمومی قیامت جو کہ دا ڈے آف ججمنٹ، جس کو قیامت کہا جاتا ہے، جو قائم ہونے والی ہے، اس قیامت کو بھی ہم ٹھیک نہیں سمجھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارے ذہن کے اندر یہ فرل ہے کہ ایک قیامت لگ جائے گی اور سب کچھ فنا ہو جائے گا اور بس برباد ہو کر ختم ہو جائے گا۔ یہ اس طرح سے نہیں ہے۔ قیامت کی بھی 3 بڑے بڑے درجات، پہلے وہ رونما ہوگی اور پھر سارا کچھ ہوگا، وہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے توفیق دی تو آپ کو قرآن کی روشنی، حدیث کی روشنی میں بیان کروں۔ اور پھر جو ہے میدان حشر لگے گا اور اس کے اندر جو ہے وہ سارے معاملات ہوں گے، عرش معلیٰ کو لایا جائے گا، اور پھر وہاں پر روبرو انسان جو ہے اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ قیامت کے دن کو اتنا آسان اور ایزی نہ سمجھیے کہ وہ بس بربادیوں کا حامل ہے، وہ بربادیوں کا حامل نہیں ہے، وہ سٹیبلٹی کا بھی ہے۔ وہ آپ کو سٹیبلائز کرے گا، آپ کی ڈیسٹینیشن کو ڈیفائن کرنے کا دن ہے وہ۔ اور پھر میدان محشر کے اندر جو سارا کا سارا سلسلہ قائم ہوگا، اس کے بعد جو ہے وہ پل صراط کے معاملے، اور پھر اصحاب الشمال، اصحاب الیمین، اور نامہ اعمال کا پکڑایا جانا، اور یہ ایک بہت لمبی تفصیل پر حامل ہے گفتگو۔ اور پھر آپ کے جو ہے وہ جنت کے یا جہنم کے فیصلوں کا معاملہ ہے۔ تو یہ سارا کا سارا ایونٹ جو ہوگا یہ ایک دن کے اندر ہوگا۔ کتنے دنوں میں ہوگا؟ ایک دن۔ اب وہ جو دن ہے وہ 24 گھنٹے والا دن نہیں ہوگا، وہ یہ 24 گھنٹے والا کہیے نا، جو اٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں، وہ 24 گھنٹے والا دن نہیں ہوگا۔ یومئذ مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 ایئرز کا ڈے ہے وہ۔ کتنے سالوں کا دن ہے؟ 50,000 سال کا دن ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ 50 سال آج ایوریج عمر نہیں آ رہی، 50 سال آج ایوریج عمر نہیں ہے، تو 50,000 سال کا دن مقدار ہو، اس کا ٹائم سپین کتنا ہے؟
यौमइज़िन मिक़दारु खमसीना, खमसीना 50, 50, अल्फा, अल्फा 1000, हजार, सना, सना साल, 50,000 साल का दिन है वो। अल्लाह। तो उस दिन की तैयारी के लिए हमारे पास ये वक्त है कि जो हमारी जिंदगी की सूरत के अंदर है, जो हमारी जिंदगी की सूरत के अंदर कायम। फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम, तीसरा रुकू शुरू हुआ यहाँ पर, और फिर फरमाया कि कसम है सितारों के डूबने की जगह की, और तुम क्या जानो कि ये बहुत बड़ी और अजीम शान जो है कसम है। व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम, इन्नहु लक़ुरआनुन करीम, और ये कुरान जो है ये बहुत इज्जत वाला, इकराम वाला है। फ़ी किताबिन मकनून, इनकी तफासील में पिछले जुम्मों के अंदर कर चुका हूँ, जिसको चाहिए हो वो रिकॉर्डिंग से ले सकता है। आज मैं अगली आयत की तरफ जाना चाहता हूँ। फ़ी किताबिन मकनून, और ये बहुत अजीम सहीफ़ों के अंदर है। ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, इस कुरान को नहीं छूते वो लोग मगर के जो पाक हैं। इसकी मैंने तफसील में आपको कहा था कि अगर यहूदी, नसरानी, ईसाई या फासिक व फाजिर, एक शख्स जो है वो कुरान पढ़ रहा है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तो लिखा है इसको छूते ही नहीं है, कि जो एतराज़ का ज़ाला कर रहा हूँ, जो पाक है, तो ये द बुक ऑफ कुरान को, नुस्खा कुरान को छूने की बात नहीं है। ये वो है कि कुरान की हिदायत को नहीं वो शख्स पहुंच सकता कि जो अपने ज़ात के मुजस्मे को पाक ना कर ले। अल्लाह अकबर। अपनी ज़ात के मुजस्मे को पाक ना कर ले, जिस दिल के अंदर ऐब भी हो, कीना भी हो, हसद भी हो, बुग़्ज़ भी हो, और कता ताल्लुकी भी हो, कता रहमी भी हो, और सारे के सारे फसादात जो हैं वो उस दिल के अंदर हों, और फिर वो कहे कि अल्लाह जी आप भी इसमें तशरीफ ले आइए, तो ये अल्लाह की शान के जो है वो खिलाफ। पहले आपको पाक करना पड़ेगा अपने दिल को, अपने जहन को, अपनी सोच को, और फिर जो है ये आपकी हिदायत का जरिया बने, जिसको फरमाया जाता है कि मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ला लह। अभी जो जुमे का खुतबा में पढ़ूंगा उसमें ये हदीस पढ़ी जाती है कि मन यहदिल्लाहु, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे, कहिए ना, जिसको कौन, जिसको अल्लाह हिदायत दे दे, फला मुज़िल्ला लह, तो कायनात के अंदर कोई ऐसा माँ ने बच्चा नहीं जना कि फिर वो आ करके उसको गुमराह कर दे। शैतान ने भी जब अल्लाह जल्ला मजदूहू से दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे इला यौम युबअसून तक वक़्त अता फरमा, मोहलत अता फरमा, तो क्या कहा था कि मैं तेरी इस तख्लीक को जो है वो गुमराह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। लेकिन शैतान ने भी अल्लाह के खालिस बंदों की कसम खाई थी कि ये इनको मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाहु अकबर। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन। तो अल्लाह करे कि आज हम दीन के साथ जो है वो मुखलसीन वाला मामला तैयार कर लें। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, 80 नंबर आयत करीम। और ये नाजिल करता है कुरान अल्लाह जल्ला मजदहू की तरफ से कि जो रब है तमाम जहानों, जो रब है तमाम जहानों का रब कौन है, कहिए बावाज़े बुलंद, अल्लाह। अफबि हाज़िल हदीस अंतुम मुदहिनून, और क्या तुम इस कुरान, यानी यहाँ पर कुरान को हदीस के साथ ताबीर किया गया कि क्या तुम इस कुरान के मामले के अंदर मुदहिनून, तुम आसानी बरत रहे हो। और दाहना युदाहिनु, इसका अरबी लुगत के अंदर एक तर्जुमा ये भी किया गया कि जैसे चिकनाई है, यानी तुमने अपने दिल को चिकने घड़े की मानित, जैसे आप इसको यूं भी समझिए कि अगर कोई चट्टान है या कोई पत्थर है और उस पर चिकनाई है किसी बर्तन पर, तो आप उस पर पानी बहाएं तो वो पानी जो है वो स्लिप आउट हो जाएगा इधर उधर, उसको कोई फायदा नहीं देगा। माए मुस्तामल कौन सा है? माए मुस्तामल वो है, जमीन में भी वो पानी काम आता है कि जो जमीन के अंदर जज्ब हो जाए और फिर आपके अनाज का जरिया। तो ये तुम मुदाहनत इख्तियार कर रहे हो कि कुरान की बातें तुम तक पहुंचाई जाती हैं, कुरान के अहकामात तुम पर बताए जाते हैं, कुरान की तफासीरें तुम्हें सुनाई जाती हैं, और तुम जो है वो मुदाहनत इख्तियार किए हुए कि तुम टस से मस नहीं हो रहे, तुम अपनी रविश नहीं इख्तियार कर रहे सीधी राह की तरफ, और तुम जो है अपनी ज़ात के अंदर एक तब्दीली का भी हमारे लोगों को बड़ा शौक था, वो मिली, उसको एंजॉय करें उस तब्दीली को। तो कुरान जो है वो तब्दील करना चाह रहा है आपकी ज़ात
کہ اگر تم قرآن کی طرف آ رہے ہو اور سن رہے ہو اور قرآن کو مان بھی رہے ہو اور اللہ کا کلام بھی جان رہے ہو، لیکن پھر بھی قرآن کے حلال کردہ چیزوں کو حلال نہیں مان رہے اور حرام کردہ چیزوں سے بچ نہیں رہے ہو، تو اس کا مطلب پریکٹیکلی یہ ہوا کہ تم قرآن کے اوپر جو ہے وہ ایمان رکھنے والوں میں نہیں ہو۔ اللہ اکبر۔ تو آج آپ اپنے دن کو اٹھا کر کے دیکھیے کہ آپ کے پاس لوگوں کا انتظار کرنے کا بھی وقت ہے، آپ کے پاس لمبی لائنوں میں کھڑے ہو کر بل جمع کرانے کا بھی وقت ہے، آپ کے پاس فضولیات کا بحیث قوم جو ہے وہ ہمارے پاس تو 90% وقت ہی فضولیات کا ہے، فضولیات کا بھی وقت ہے، آپ کی سوشل گیدرنگز کا بھی وقت ہے، دوست احباب کا بھی وقت ہے اور تمام معاملات کا وقت ہے، لیکن قرآن کے لیے آپ نے کتنا وقت سپیئر کیا اپنی ڈیلی روٹین کے اندر؟ آپ کے پاس یہ ایک دن ہی ہے، یہ اس زندگی کو جو ہم بہت لمبا سمجھے ہوئے ہیں، یہ بھی شیطان ہمارے گمان سے ہمیں گمراہ کرتا ہے۔ شیطان کا ایک کام کیا ہے؟ حدیث میں ہے کہ وہ انسان کو لمبی امیدیں دلاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کل میں مطالعہ کر رہا تھا حدیث کی کتاب کا، میں نے پڑھا کہ رسول کائنات پڑھیے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسرے دن کے لیے کسی شے کو ذخیرہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اب ہمارا عمل اور ہماری روش دیکھیے تو افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ بہت زیادہ ہلا دینے والی آیت ہے کہ یہ آپ کو واپسی کی طرف بلا رہی ہے کہ کیا تم اس قرآن کے لیے یہ روش اختیار کرے بیٹھے ہو کہ قرآن تمہیں پڑھایا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن مدہنون، کتنے ہی لوگ ہیں 10 صورتیں نہیں یاد، 20 صورتیں نہیں یاد اور 3 صورتوں کا ترجمہ نہیں یاد اور ساری کی ساری زندگی جو ہے وہ گزر گئی۔ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور پھر تم اسی کو بناتے ہو اپنا رزق، أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور اس شے کو تم اٹھا لیتے ہو اپنے ذمن میں کہ تم اس کو جھٹلاتے ہوئے اپنا رزق بنا رہے ہو۔ یا کہ دوسرا اس کا ترجمہ تفاسیر کے اندر علماء نے یہ کیا کہ ہم نے تو قرآن کو تمہارے لیے رزق بنایا تھا۔ کیا بنایا تھا؟ رزق بنایا تھا، تمہاری روح کی غذا بنایا تھا، تمہارے جینے کا سامان بنایا، تمہاری بقا کا ذریعہ بنایا تھا، اور تم جو ہے اس کو جھٹلانے میں اب اپنا رزق جو ہے وہ تلاش کر رہے ہیں۔ تم اس کو جھٹلانے میں، اور جھٹلانا یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اپنے قول سے جھٹلائیں۔ ایک شخص سے اگر آپ کہیں کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور وہ کہیں کہ ہاں جی میں بالکل قرآن پاک کو مانتا ہوں، اور آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کیا کام، آپ تو حرام کام کرتے ہیں، اور وہ کہے کہ جی میں کرتا ہوں حرام کام، تو وہ پھر کیا مان رہا ہے قرآن پاک؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور اگر آپ اسی طرح مسالک کی بحث ہے، اسی طرح تفریق کی بحث ہے، فرقہ واریت کی بحث ہے، تو یہ تفریق جو ہے یہ شیطان ڈالتا ہے آپس میں۔ میں عموماً کہتا ہوں اپنے بیانات کے اندر کہ آپ جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں آپ اس کو کریں، لیکن آپ دوسرے کے لیے بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اپنے اندر لے کر کے آئیں تاکہ امت کے اندر جو ہے وہ جڑاؤ پیدا ہو، جوڑ پیدا ہو۔ امت کیا ہے؟ کل جسد الواحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی، اب ایک وہ امت جو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی، ایک وہ جو ہم نے ذہنی طور پر خود بنائی ہوئی، دونوں میں بہت فرق ہے۔ فرمایا کل جسد الواحد، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ آج تو ہماری روش یہ ہوگی ہم کسی کا نقصان ہو تو ہم کہہ کے لگا رہے ہوتے ہے کہ نہیں؟ ہم کہہ کے لگا رہے ہوتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور یہ مسخ شدہ روحوں کی یہ کیفیت حدیث میں بیان کی گئی کہ کسی کے نقصان پہ ہم خوش ہو رہے ہیں، اور ہم اپنے بھائی کے نقصان پہ ہی بڑا خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور دوست کو فون کر کے بتا رہے ہوتے ہیں کیا میں کیا سینا میری گل مان لینا۔ تو آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ دنیا چل رہی تھی، اور میں عموماً کہتا ہوں کہ آپ کے اور میرے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ بہترین چلائے گا۔ یہ تو اللہ کا سامان ہے، ہمارا تھوڑی۔ ہم نے جو غلط روش اختیار کر لی قرآن کو چھوڑ کر اور دنیا کے پیچھے آنے کی، اس سے ہمیں واپسی کا رستہ اختیار کرنا چاہیے۔
ہمیں دین کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا اور ابھی کافی آیات کریمہ ہیں، اب یہ معراج پاک کے بعد انشاءاللہ تعالی میں بیان کروں گا، لیکن ایک دو آیت کریمہ آپ کو بتا دوں۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، 83 نمبر ورس آف سورۃ الواقعہ، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، 83 to 85 نمبر۔ سورۃ الواقعہ کا شروع ہوا، توجہ رکھیے گا، صرف 2 منٹ کی بات، توجہ ہے سب کی، ہاتھ اٹھا لیں، توجہ ہے۔ یہ آیات آپ کو قبر میں جانے کے بعد بھی کام آئیں گی اور میدان محشر میں بھی کام آئیں گی اور اس کے بعد بھی کام آئیں گی، کیونکہ میری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی تجلیات میں سے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، جیسے کہ میں نے چند جمعہ پہلے مثال دی تھی انگلینڈ کی کوئین کے بارے میں، کہ دنیا اللہ نے اس کو اتنی زیادہ عطا کی کہ ہمارے میں سے کسی کے پاس بھی اتنی دنیا نہیں۔ آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ پھر بھی دنیا جو ہے وہ لے لی گئی اس سے اور آج وہ دنیا میں نہیں۔ اب یہاں پر وہ ذکر کیا جا رہا ہے، من مات قد قامت، جو مر گیا اس کی قیامت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ اب 83 نمبر آیت کریمہ کے اندر کیا فرمایا گیا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اب آیت سورہ واقعہ کو آپ ذرا پیچھے سے دیکھیے، شروع کے آیات کہ یہ واقع ہونے والی قیامت واقع ہو کر کے رہے گی اور اس کے واقع ہونے میں کوئی بھی اندیشہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی بار نہیں ہے۔ اور پھر 3 جو گروہ بنیں گے، اصحاب الشمال، اصحاب الیمین کا ذکر، اور پھر تخلیقات الی اللہ کا ذکر کہ ہم پیدا کر رہے ہیں یا تم پیدا کر رہے ہو، اور اناج کا اور پانی کا اور ذخائر کا اور آگ کا ذکر، اور اس کے بعد فرمایا کہ فلولا اذا بلغت الحلقوم۔ اب ایک بچے کی جب پیدائش ہوئی 60 70 80 سال کا، جب وہ بوڑھا بابا ہو گیا، فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو پھر کیا ہوا کہ تمہارے حلق کے اندر آ کر کے اٹک گئی تمہاری جان۔ اللہ اکبر، کیا ہوا؟ اب یہ جان جو اٹک گئی، پوری زندگی لگا دی تھی دنیا کو بنانے کے لیے، اب یہ دنیا یہاں پہ آ کے اٹک گئی، یہ کیا ہو گیا؟ What is this kind of happening that you are facing right now؟ یہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اور تم سارے کے سارے، اب کسی کے جانے والے عزیز کو، یہ عموماً واقعات ہیں دنیا میں کہ بیوی جو ہے وہ عالم نزا میں آ گئی اور خاوند وہاں پر کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے اور رو رہا ہے اور تڑپ رہا ہے، اور کسی کا والد جا رہا ہے اور وہاں پر لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، اور کوئی ایکسیڈنٹ کے اوپر وہ دیکھ رہا ہے۔ بہرحال شارٹ کرتا ہوں، ٹائم نہیں۔ تو یہ کیا ہوا؟ جس دنیا کے پیچھے تم بھاگ رہے تھے، تم نے ایکڑوں کی ایکڑیں زمینیں بنائی لوگوں کا مال غبن کر کے، اور سارا کا سارا رام رام جپنا پرایا مال اپنا کر کے تم نے ساری دنیا کو الٹا سیدھا کر کے اور اپنا ٹیگ، اپنی برانڈنگ سب سے آگے لے کر کے آگے۔ تو یہ فلولا اذا بلغت الحلقوم، یہ آیت نمبر جو ہے 83 میں آ کر کیا ہو گیا تمہاری اس چودراہٹ کو، تمہارے اس غرور کو، تمہارے اس تکبر کو، کہ تمہاری جان آ کر کے اٹک گئی حلق کے اندر۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور پھر وہاں پر ایک مجمع لگا ہوا اور سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ کہیے کیا کر رہے ہیں؟ سارے کے سارے لوگ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے میری جان اگر ابھی اٹک جائے تو کوئی no one can do anything to save my life، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر سارے کے سارے دیکھ رہے ہیں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، تم وہاں پر کھڑے بھی ہو اور دیکھ بھی رہے ہو۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اللہ اکبر، کہیے سبحان اللہ۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم بھی یہیں پر کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ فرما رہا ہے میں بھی وہیں پر ہوں۔ اللہ اکبر۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن تم مجھے وہاں پر، کہیے نا، دیکھ نہیں سکتے۔ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، تو اب ہے تمہارے میں کوئی پاور، کوئی طاقت، کوئی قوت، کوئی خلاقی، کوئی تمہارے اندر، یا جن کو تم پوچھتے ہو یا جن کے تم پلو پکڑتے ہو، اب ہے ان میں کوئی پاور، تو فلولا ان کنتم غیر مدینین، کیوں نہیں لے کر جاتے ان کو واپس ان کے رہنے کی جگہوں کے اوپر، مدین کی طرف۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القیز من دان نفسہ وعملت لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے، القیز من دان نفسہ، عقل مند انسان، انٹلیکچوئل آدمی، اور آپ کہہ لیں کہ سپونٹینیس بندہ وہ ہے، عقل مند وہ ہے کہ من دان نفسہ، کہ وہ جان جائے اپنی نفس کے
شر کو اور اس کو کنٹرول کر لے، وعملت لما بعد الموت، اور وہ عمل کرنا شروع ہو جائے اپنے مرنے کے بعد کا۔ واقول قولی ھذا واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔